أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين العطوف الكريم۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی غرور کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے، اترانے والے اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی زمین ہے اور حکومت بھی اسی کی ہے اور ہم اس کی رعیت ہیں، لہٰذا ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کتنے بھی بڑے ہو جائیں، ہم اللہ تبارک و تعالی کے سامنے لا شے کے برابر ہیں، کیونکہ ہم اس کی مخلوق ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے کہ کائنات میں ہر ایک انسان اس کی بڑائی بیان کرے اور خود کو چھوٹا سمجھے۔ ایک یہ وے ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا کہ اس کی بڑائی بیان کی جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو اس کے سامنے چھوٹا، اس کے بندوں کے سامنے اپنے آپ کو حقیر سمجھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرماتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ تبارک و تعالی کی خاطر اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا، تواضع اختیار کیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بلند فرما دے گا۔ اب یہ سائنٹیفک طور سے دیکھا جائے تو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو چھوٹا بتائے گا تو وہ بڑا کیسے ہو جائے گا۔ ہمارا تو ماننا یہی ہے کہ اگر ہم نے اپنی فضیلت نہیں بتائی تو لوگ ہم کو مانیں گے ہی نہیں، کیونکہ یہ دنیا ایسی ہے جو زیادہ بھاری لوگوں کو مانتی ہے، زیادہ وزن جو چیز کا ہوتا ہے اس کو مانتی ہے، جو بہت اچھے کپڑا پہنا ہوتا ہے اس کو مانتی ہے، یہ دنیا کا رول ہے۔ لیکن اصل معیار یہ ہے کہ ہماری حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ہے۔ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں عظیم ہیں تو ہم خود زمین پر اکڑ کر نہیں چلیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جس بارگاہ میں عظیم ہونا چاہیے ہم اس بارگاہ میں ہو گئے۔ اب یہ زمین پہ رہنے والے لوگوں کے لیے عظیم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے جتنے بھی اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں، تابعین، طب تابعین، بزرگان دین، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی کپڑے میں زندگی نکال دیتے تھے۔ سیدنا نوح علیہ السلام اپنی پوری زندگی وہ گھاس پھوس کے گھر میں گزار دی، انہوں نے کہا کتنا دن رہنا ہی ہے، اور 900 سال رہ گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی تو اب وہ دوسروں کو اپنی معرفت حاصل نہیں کروائے گا، وہ یہ سمجھ جائے گا میں بہت چھوٹا انسان ہوں ان لوگوں کے نزدیک، لیکن اللہ کے نزدیک میرا مقام بڑا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک ہمارا کیا مقام ہے اسے مد نظر رکھنا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تھے، تو آپ کے لیے مسواک توڑنے کے لیے درخت پر چڑھے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود مفسر قرآن، آپ جب چڑھے ہیں درخت پر تو جیسے ہی آپ درخت پر چڑھے ہیں تمام اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ہنسنے لگے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیوں ہنس رہے ہو آپ لوگ؟ انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگوں کو دیکھیے حضور کتنی پتلی ہے، ان کی ٹانگیں اور لوگوں کی بنسبت ایب نارمل تھی، پتلی ٹانگیں تھیں۔ حضور نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود کی یہ 2 ٹانگیں میزان پہ سب سے بھاری ہیں۔ یعنی حضور نے درس دیا کہ انسان لوگوں کے سامنے بڑے ہونے کی کوشش نہ کرے، میرے سامنے بڑا ہونے کی کوشش کرے کہ میرے نزدیک اس کا کیا مقام ہے، اور میرے سامنے کب بڑا ہوگا جب میرے بندوں کے سامنے تواضع اختیار کرے گا تو میں اسے بلند کر دوں گا۔ تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا دکھائیں گے تو چھوٹے ہو جائیں گے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میرا فارمولہ ہے چھوٹے دکھاؤ میں بڑا کر دوں گا، کیونکہ میں وہی رب ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مولا سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، تو کیسے میں نکلوں، کوئی تیسرا راستہ بتا؟
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے اسے سمندر پر مارو۔ تو ایک ہم جیسا انسان جس کے ایمان کی کمزوری خود ہم جانتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولا ہم راستہ پوچھ رہے تو ڈنڈا پانی پہ مارنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ یہ پانی تو ایسا ہے کہ اس پہ کتنے بھی نقش بنا لے یہ مٹ جاتے ہیں، پانی پہ کتنے بھی نقش بنا لے مٹ جائیں گے۔ کتنی بھی طاقت سے اگر سمندر پر آپ لکڑی مارے تھوڑا دیر کے لیے پانی ہٹے گا پھر مل جائے گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو معرفت الہی حاصل ہے، اس لیے آپ نے سوال نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے کہا ہے تو عقل میں آ نہیں رہی ہے لیکن یہ ہو جائے گا۔ تو جو بات عقل میں نہیں ہمارے آ رہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت آسان ہے، کیونکہ ہم اسباب پہ جیتے ہیں اور اللہ خود اسباب کو بنانے والا ہے۔ تو یہ رب ہے جو بغیر باپ کے حضرت مریم کو عیسیٰ دے دیتا ہے، یہ وہ رب ہے جو بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا کر دیتا ہے۔ تو وہ کیوں نہیں ہمیں بلا سبب کوئی چیز دے دے؟ بالکل دے سکتا ہے، لیکن جب ہم اسباب سے تنگ آ جاتے ہیں، ہماری بیماریوں کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے، تب ہم بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ مولا سارے سبب دیکھ لیے، کسی دروازے پر ہماری سنوائی نہیں ہے، اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تیرا ہی ایک دروازہ ہے جہاں پر ہماری بیماری صحیح ہو سکتی ہے، ہمارا غم دور ہو سکتا ہے، کیونکہ سارے اسباب ہم نے بروئے کار لے آئے، اور اسباب اللہ نے بنایا ہی اس لیے کہ دیکھ لو اسباب کی طاقت، جب وہ کارآمد نہ ہو تب پتہ چلے گا کہ کون کارآمد ہے۔ تو پتہ یہ چلا آیت کریمہ سے کہ انسان کو زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے، تواضع کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے بازار میں آپ تشریف لاتے ہیں اور لکڑیوں کا ایک گٹھر آپ خریدتے ہیں اور اس گٹھر کو اپنے کاندھے پر رکھ کر بازار میں گھوم رہے ہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ امام احمد بن حنبل ایک قداور فقیہ اپنے کاندھوں پر لکڑیوں کا گٹھر لے کر چل رہا ہے، وہ بھی مارکیٹ میں، سارے لوگ تیزی سے دوڑتے ہوئے آپ کی طرف آئے، لوگوں نے دکانیں چھوڑ دی، جو لوگ راستے پر چل رہے تھے وہ بھی سکتے میں آ گئے کہ امام بن احمد بن حنبل، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، جو بڑے عالم ہیں ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ تو اپنے کاندھے پر کوئی بوجھ لے کر چل رہے ہوں گے، لیکن اگر وہ چلے تو ہم تعجب کریں گے۔ تو بس ایسا ہی تعجب بغداد کے لوگوں نے کیا، اور لوگ جب ان کے پاس گئے تو کہا کہ حضور یہ جو گٹھر ہے یہ ہمیں دے دیں، ہم اٹھا لیں گے۔ تب امام کا چہرہ لال ہو گیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگا، اور آپ نے کہا نحن مساکین لولا ستر اللہ لافتضحنا، ہم گرے پڑے لوگ ہیں، ہم مسکین لوگ ہیں، اگر اللہ کا پردہ نہیں ہوتا تو ہم لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جاتے۔ امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں، یہ درس دے رہے ہیں کہ آپ کے لوگ اگر ہاتھ چومتے ہیں، اگر آپ کو لوگ بڑا مانتے ہیں، اگر لوگ آپ سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں تو آپ محاسبہ کریں اپنے آپ کا کہ کیا آپ اس کے لائق ہیں۔ آپ تنہائی میں سوچیں کہ آپ اس کے لائق ہے، اور اگر نہیں ہے اس کے باوجود بھی پوری قوم آپ کی عزت کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے گناہوں پر دبیز پردہ ڈال دیا ہے جو لوگوں کی نظر سے اوجھل ہو گیا۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پردے کو ہٹا دے تو پتہ چل جائے گا کہ کون نیک ہے اور کون بد ہے۔ لیکن اللہ ستار ہے، اللہ پردہ پوشی کرنے والا ہے، اور اپنے بندوں سے بھی چاہتا ہے کہ وہ پردہ پوشی کرے۔ سیدنا احمد کبیر رفاعی کیا عظیم شخصیت ہے، لیکن عظیم جتنا ہے وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا تھا دنیا میں رہ کر، تبھی وہ عظیم ہوا۔ آپ فرماتے ہیں، بہت غور سے سننا یہ بات، میں نے جب پڑھا تو میں بہت حیرت زدہ ہو گیا، یہ ہم علماء کے لیے نصیحت ہے اور ہر وہ شخص کے لیے جو مقام رکھتا ہے لوگوں کے درمیان۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے یہ مانا کہ میں اپنے کسی مرید سے بڑا ہوں نیکی میں، اگر میں نے یہ مان لیا کہ میں اپنے کسی مرید سے بڑا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی میرا حشر حامان اور فرعون کے ساتھ کرے۔ یہ امام احمد کبیر رفاعی کا کہنا ہے کہ میں اپنے مریدین سے بھی گیا گزرا ہوں، یہ ان کا ماننا تھا دل سے، اگر میں نے کبھی اپنے آپ کو ان سے بڑا سمجھانا تو میرا حشر پھر حامان اور فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اس قدر عاجزی تھی، اور آج دیکھیے چرچے آج تک ہیں ان کے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی کتنا چرچا ہے، آج لوگ ان سے مدد مانگتے ہیں۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے آپ فقیر ہو جائیں اللہ آپ کو دینے والا بنا دے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا ہم کہتے ہیں، آپ جا کے ان کی بایوگرافی پڑھیں، گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا، تو جس شخص کے گھر میں کھانے کو نہ ہو ہم ان سے رزق مانگیں، ہم ان سے التجا کریں، ہم ان سے استمداد کریں، بالکل کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت دی، دنیا کی ساری طاقتیں لے لی اور دنیا والوں کو لٹانے والا بنا دیا۔ تو مشکل کشا بھی وہی بنتا ہے جو فقیر ہوتا ہے، امیر مشکل کشا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے ہر چیز کے جانے کا غم ہوتا ہے اور اسے نہ آنے کا غم ہے نہ جانے کا غم ہے۔ لیکن یہ جو تربیت آپ دیکھیں امام احمد بن حنبل کی تربیت ہے اور سیدنا احمد کبیر رفاعی کی تربیت، یہ کہاں سے ہوئی؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہوئی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو خیر المرسلین ہے، خیر البشر ہے، جن کے لیے کائنات بنی ہے۔ سب سے سمپل جواب، جن کے لیے کائنات بنی ہے۔ لیکن آپ کا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کی چپل ٹوٹ جاتی ہے تو مرمت خود کرتے ہیں، کپڑا پھٹ جاتا ہے تو اس پر پیوند خود لگاتے ہیں۔ اپنی بیوی سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں۔ سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب روتی ہے تو آپ کے آنسوؤں کو پوچھتے ہیں۔ آج ہم پتہ نہیں کیسے خاوند ہو گئے ہیں کہ اگر ہماری بیوی کو شکایت کرے تو ہم اس پر نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کا گھر چلاتے ہیں، اس کا پیٹ ہم پالتے ہیں، اس کے بچے کو ہم پالتے ہیں۔ لیکن حضور نے درس دیا کہ پہلے عاجزی دوسروں کو بعد میں بتانا، پہلے اپنے گھر میں بتاؤ، پہلے اپنے گھر میں عاجزی بتاؤ، دیکھیے پھر کیسے وہ پگھلتے ہیں۔ لیکن ہم نے دوسروں کو عاجزی دکھائی اور دراصل وہ عاجزی بھی نہیں تھی، وہ مکاری تھی۔ اگر عاجزی وہ ہے جو اللہ کے لیے ہو، من تواضع للہ، کنڈیشن ہے جو تواضع کرے لیکن اللہ کے لیے، تب اللہ اس کو بلند کرے گا۔ آپ نے دیکھا بڑا مالدار انسان ہے تو تواضع اختیار کر لیا، بہت پاورفل انسان ہے، تواضع، یہ مکاری ہے، یہ تواضع نہیں ہے۔ اور اگر آپ ایسا کر بھی رہے ہیں تو آپ ذرا سوچئے، علیم و خبیر رب جانتا نہیں ہے کہ آپ کس کے لیے تواضع اختیار کر رہے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں سیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے۔ درس دیا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہلے متواضع ہوں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہلے اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں، پھر کائنات کے سامنے جا کر چھوٹا بنانا۔ اس لیے کہ سب سے پہلے درس گھر سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے گھر اپنے بڑے بھائی کے سامنے آپ تواضع کریں، اپنے والد کے سامنے تواضع اختیار کریں، تب جا کے آپ باہر اس کو ٹرائی کریں گے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ پہلے باہر ٹرائی کرتے ہیں اور باہر سکسیز ہو گیا تو گھر میں کبھی ٹرائی نہیں کرتے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم نے تواضع اختیار کر لیا تو اللہ کا وعدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ میں تمہیں بلند کر دوں گا۔ اور یہ دیکھیے سیدنا عاشق شاہ بخاری آرام فرما ہے، کہاں ہے؟ کوئی نظر بھی نہیں آتے، لیکن لوگوں کی بھیڑ ہے۔ کیوں بھیڑ ہے؟ تواضع اختیار کیا، جب تک تھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اللہ نے فرمایا اب تم جب چلے جاؤ گے تب ہم تمہیں ایسا کر دیں گے کہ لوگوں کی بھیڑ لگے گی۔ تو بھیڑ وہی لگتی ہے جہاں پر انسان لوگوں کی بھیڑ نہیں لگواتا ہے۔ تو تواضع بہت اہم چیز ہے، اگر ہم نے اپنی زندگی میں اس چیز کو لایا تو ضرور ہم سرخرو ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارا مقام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ تواضع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا میں رکھے چھوٹا بنا کر رکھے، تکبر غرور سے ہمیں بچائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔